الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ولعبا أولئك لهم عذاب مهين وقال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وقال سبحانه عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. उम्मत मुस्लिमा आज पूरी दुनिया में अपने वसाइल की कसरत
افراد کی کثرت، مال اور زر کی کثرت کے باوجود اجتماعی طور پر زوال اور پستی کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اپنے دین سے، اپنے مرکز سے دور ہونا۔ وہ بکری، وہ جانور، وہ بھیڑ جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے، حفاظتی باڑ سے دور ہو جائے، پھر اسے نہ چرواہا بچا سکتا ہے اور نہ ہلاکت سے اسے کوئی کتا اور حفاظت پہ مامور کوئی جانور بچا سکتا ہے۔ جب مسلمان اس بات کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ عزت کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اسی راستے کا نام دین ہے، اسی راستے کو شریعت کہا جاتا ہے، اسی کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ جب میں یہ بات مانتا ہوں کہ عزت کا راستہ ایک ہے اور وہ شریعت کا، دین کا، اسلام کا راستہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اللہ کے پاس گئے ہیں، تو پھر اس عزت کے راستے سے جو جتنا دور ہوگا زوال اور پستی اس کا مقدر بنے گی۔ دین سے دوری کی وجوہات میں سے صرف ایک وجہ عرض کر رہا ہوں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تین باتیں ہیں تاکہ ساری زندگی آپ کو یاد رہیں انشاءاللہ۔ مسلمان اس وقت اجتماعی طور پر دنیا میں کثرت کے باوجود، وسائل کے باوجود پستی اور زوال کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے اپنے مرکز اور دین سے دوری۔ دین سے کیوں دور ہے؟ دین سے دوری کی وجوہات میں سے، اسباب میں سے ایک سبب پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ ہمت دے۔ اور اگر اسے میں ذرا مثال سے سمجھا دوں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص درزی سے دور رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اسے درزی اچھے نہیں لگتے، تو وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کہاں سے سلوائے گا؟ اگر اس نے کہیں سے سلوا بھی دیے تو درزی کے بغیر جو سیے گا وہ بے ڈھنگے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جسے انجینئر اچھے نہیں لگتے، وہ جب اپنے مکان کو بنائے گا تو وہ کسی انجینئر سے رائے لے گا؟ اپنی مرضی کے مطابق جگہ کو ضائع کرے گا۔ سیدھی سی بات۔ کپڑے بنانے والا
ہمیں اچھے کپڑے بنا کے دیتا ہے، انجینئر ہمیں اچھا نقشہ بنا کے دیتا ہے جس پہ ہمارا خوبصورت گھر بنتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جب ہم سلیقے کی لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، اس کے ماہر کے در پہ جانا پڑتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان ذلت کا شکار ہے دین کی دوری کی وجہ سے، اور دین سے دوری کی اسباب میں کیا ہے کہ اسے دین والوں سے نفرت ہے۔ جیسے قدر کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا، اور بسا اوقات اس کی زبان سے اور اس کے چہرے سے یہ تأثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ مجبوراً ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مجبوراً کسی خطیب کی وعظ اور نصیحت کو سن رہا ہے، اس کی محبت ایک طرف، اس کا بغض، اس کی عداوت، اس کی دشمنی، اس کی توہین قدم قدم پہ آج مسلمان لوگوں کی زبانوں سے سننے میں آ رہی ہے۔ درزی سے دور رہنے والا، نفرت کرنے والا سلیقے کے کپڑے نہیں پہن سکتا، انجینئر سے نفرت کرنے والا سلیقے کا گھر نہیں بنا سکتا، اور دین والوں سے نفرت کرنے والا اور محبت نہ کرنے والا سلیقے سے دین پہ نہیں چل سکتا، اپنی مرضی سے دین کو سمجھ کے چلے گا۔ آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، سورہ جاثیہ ہے، اس کی تفسیر گھر میں تفسیر اور قرآن کی ترجمے کو کھول کے پڑھ لیجیے، آیت 7، 8، 9، 10۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ گڑنے والا ہے، گناہوں کا پلندہ ہے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی کتاب کی آیتیں سنتا ہے، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، آیات سننے کے باوجود اپنے گناہ پر، جھوٹ پر اسی طرح ڈٹا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، کڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے وہ آیات سنی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اگلی آیت اس سے بھی خطرناک مضمون، اس سے بھی خطرناک بات بیان کر رہی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب اسے ہماری آیتوں میں کسی آیت کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، خبر لگ جائے، بجائے ماننے کے، تسلیم کرنے کے، اس کے پیچھے چلنے کے، اتباع کرنے کے، اسے کھیل سمجھتا ہے۔ اتخذها ہزوا، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، ایک مثال قرآن بیان کرتا ہے۔ جب تم آذان دیتے ہو، نماز کی طرف آواز لگاتے ہو، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آذان کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا، لیکن آذان کے کلمات کو سن کر ہوا میں اڑا دینا، یہ بھی اللہ اکبر کی توہین نہیں ہے، لیکن ناقدری ہے یا نہیں؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح،
आओ कामयाबी की तरफ। इन कलिमात को सुनकर इन पे तवज्जो न देने वाला तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन नाकदरी कर रहा नहीं कर रहा। वो है या नहीं, कअल्लम यस्माहा, गोया कि सुना ही नहीं उसने। वदरिल्लज़ीन इत्तखज़ू दीनहुम लइबन व लहवा, आप छोड़ दीजिए उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया। अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया, उन लोगों को छोड़ दीजिए। क्यों? वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो रब की मारिफत और पहचान है, मैं ये समझता हूं और जानता हूं कि आज का नौजवान, आज का शख्स ये कहते हुए सुनाई देता है साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आज इंसान चांद पे कमंदे डाल रहा है, मरीख तक पहुंच चुका है, सूरज पे जाने की बातें हो रही हैं, समंदरों की तहों को इंसान खोज चुका है, पहाड़ों की गहराइयों तक पहुंच चुका है, सब कुछ तस्लीम है। लेकिन इन सारी चीजों को जानने वाले के मुताल्लिक एक छोटा सा सवाल है। तुमने दुनिया के गहरे समंदरों में गोते लगाए, उनके अंदर की मखलूकात का पता लगाया, वहां के पौधों फूलों को जान लिया, वहां की मछली आबी मखलूकात को समझा, तुमने जमीन के चप्पे चप्पे को खोद मारा, आसमानों की बुलंदियों पे चढ़ गए, लेकिन कभी तुम्हारे ज़मीर के अंदर सबसे बड़े हक की आवाज़ जो ला इलाहा इल्लल्लाह की है, वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? या तो हकीकत को समझने की कोशिश नहीं की गई, या उससे सरफे नजर किया गया। एक छोटी सी सुई और एक माचिस की एक तीली बगैर मेहनत के और हजारों सैकड़ों लोगों की मेहनत के बगैर वजूद में नहीं आती। कायनात की इतनी बड़ी वुसअत, अपने अंदर लाखों मखलूकात को समाये हुए, उसको देखने वाला, बारीकी से उसकी जिंदगी को समझने वाला ये नहीं समझ सका सारी जिंदगी कि या इसको पैदा करने वाला कौन है। आज खुद बन गई। इतनी बड़ी हकीकत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और कहा गया कि कायनात ये खुद बखुद वजूद में आ गई, इसे किसी ने वजूद नहीं दिया। और ये इनकार इसलिए किया गया, इसकी वजह भी ये थी कि ये पूरे दीन की दीवार गिरा दी जाए। जब हम अल्लाह को ही नहीं मानते, रब को नहीं मानते, तो फिर उसके पैगंबर को कैसे मानेंगे कि अल्लाह ने उसे भेजा है? हम उसकी किताबों को कैसे मानेंगे कि उसने किताबें उतारी हैं? ज़वाल की बहुत बड़ी वजह, फिर अर्ज कर रहा हूं, दीन से दूरी है। और दीन से दूरी की वजह क्या है? वो लोग जो दीन सिखाने वाले थे, वो लोग जो किसी ना किसी दर्जे में दीन का दर्द रखने वाले थे, खा वो मुजाहिद हों, खा वो मुबल्लिग और दाई हों, खा वो खानकाहों में बैठ के लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाने वाले हों, या मस्जिद की चटाई पे बैठकर और मिंबर पे बैठ के लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बात और दीन से सुनाने और सिखाने वाले हों, उनसे दूर किया गया। और ऐसे ऐसे जुमले बनाए गए कि मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना मेरा मौजू रह जाएगा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप लोगों ने कहा सुना या नहीं? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। क्या मतलब? यानी अगर आप किसी आलिम दीन के पीछे चलेंगे तो ये आपको दुनिया से काट देगा। ये तो सिर्फ मस्जिद की सफ़ों तक जानता है बस, इसका तो ये सारी कायनात मस्जिद के हुदूद हैं। इसे दुनिया का क्या पता हाकिम कैसे होना होता है, इसे क्या पता इल्म क्या होता है, इसे क्या पता दुनिया का निज़ाम कैसे चलाया जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप लोग अपनी अकल के पर्दों को हटाएं और इंसाफ के साथ देखें, जो लोग दीन के साथ किसी तरह भी वाबस्ता हैं
ان جیسا نظم، ان جیسا نسق، ان جیسی ترتیب دنیا میں کوئی دکھا دے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بیت اللہ میں چلے جاؤ، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، یہ ہمارے دین کے مراکز ہیں یا نہیں؟ اس جیسا ڈسپلن دکھا دو، 50-60 لاکھ مسلمان ایک وقت کے اندر موجود ہیں، سب کی زبانوں سے ایک جملے نکل رہے ہیں، سب ایک کام کر رہے ہیں، کوئی بھگدڑ بتائے، آپس میں دست و گریبان ہوئے ہوں۔ یہ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کبھی کوئی بدنظمی بتا دو، ملا کی دوڑ مسجد تک، کاش کہ ملا کے ہاتھ میں اگر ملک کا نظم ہوتا تو وہ آپ کو بتا دیتا، آپ 200 آدمیوں کا جلوس لے کے جب نکلتے ہو تو پورے شہر کی کایا پلٹ دیتے ہو، نہ کوئی چلنے والا سڑک پہ محفوظ رہتا ہے، نہ دکاندار محفوظ رہتا ہے، اور وہاں لاکھوں کے اجتماعات کے اندر نظم کیا بتا رہا ہے؟ یہ صرف علماء دین اور ایسے لوگوں سے نفرت دل میں بٹھانے کے لیے جملے کہے گئے۔ صاحب علم کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق رکھنے والا ایک حافظ اور قاری، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور اسے خفیف نظروں سے دیکھنے والا کتنے بڑے جرم کا مرتکب ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت 65-66 پڑھیے، اگر کوئی بات ہماری طرف سے ہو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے یہ تو ان ملاؤں کے فتوے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اختلاف کا سلیقہ بھی اور نفرت کی اتنی انتہا کہ ملاؤں، یہ ملا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ملا، ملوانا، یہ حقیر جملے ہیں۔ کہنے والے کی ذہنیت کو بتاتے ہیں۔ آؤ میں ایک قاری قرآن کی عظمت قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کے ساتھ نفرت کا انجام کیا ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قاری سے عالم کا درجہ بلند ہے، اس لیے کہ قاری کو صرف قرآن مجید تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھنا آتا ہے۔ جو صاحب علم عالم ہوتا ہے وہ اس کے بعد 8-10 سال محنت مزید کرتا ہے۔ قاری کا مقام دیکھیے تو اس سے آپ کو عالم کا اندازہ خود ہوگا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس آیت کے متعلق کہ جی وہ تو عالم کے بارے میں نہیں، تو قاری کے بارے میں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو قرآن مجید کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف نہ کہو۔ اس میں مارنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ والدین کو مارو نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ بات ہو کہ والدین کو گھسیٹنا منع ہے، گھر سے نکالنا منع ہے۔ یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ تو عقل جس کے پاس موجود ہو وہ سمجھ جاتا ہے زبان سے اگر اف نکلے اس کی ماں باپ کو تکلیف اللہ رب العزت کو برداشت نہیں، اور فرمایا ان کے سامنے اف کا جملہ نہ کہو۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو ہاتھ اٹھانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ ان کو گالی دینے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ جب قاری سے صاحب علم کا مقام بلند ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ غزوہ تبوک ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
اور کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیجئے، جو مستند تفاسیر ہیں سب نے لکھا ہے، وہ قرطبی ہو، ابن جریر طبری کی ہو، قاسمی کی ہو، کوئی ہو، آپ تفسیر اٹھا کے ان آیات کا سبب نزول پڑھیے۔ غزوہ تبوک میں منافق نے اپنے دوسرے منافق ساتھی سے ایک قاری کے متعلق کہا، اصحاب صفہ کا طالب علم، کیا کہا؟ ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء اکذب السنا وارغب بطونا واجبن عند اللقاء۔ قاری قرآن کے متعلق تین باتیں کہیں منافق نے، دوسرے سے کہتا ہے کہ ہم نے آج تک اپنے ان قاریوں کی طرح جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے ان قاریوں کی طرح پیٹو کسی کو نہیں پایا، بہت کھانے والے ہیں یہ، اور ہم نے ان سے زیادہ جنگ میں بزدل کسی کو نہیں پایا۔ تین جملے کہے، منافق نے کہے، منافق سے کہے، کس کے متعلق؟ قاری کے متعلق، قرآن کے قاری کے متعلق۔ ایک صحابی نے سنے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت کرنے۔ جس وقت یہ حضور کے خیمے میں پہنچے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہے، اور جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ علیہ السلام فوراً اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے، اور یہ منافق پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ تفاسیر نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے وہ ریزے اور یہ پتھر کنکریاں اڑ اڑ کے اس کے اوپر لگ رہی تھی، اور وہ ننگے پاؤں، اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، اور وہ منت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی میں تو گپ شپ لگا رہا تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم نے ان قاریوں کو ایسا کیوں کہا، تو یہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان منافقین نے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہی؟ رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کہی؟ قرآن کی کسی آیت کے متعلق کہا؟ قرآن کا یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ دین سے جڑے ہوئے شخص، وہ قاری قرآن ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی قرات کرنے والا، پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کی بے ادبی کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ ایسا ہے جیسا یہ شخص اللہ کی توہین کر رہا ہو، اور یہ اللہ کے دین کا، اس کی آیتوں کو، اس کے پیغمبر کا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا، میں پھر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، معذرتیں نہ پیش کرو۔ آؤ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی اپنے دل کی تختیوں پہ لکھو، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، نفرت کی، میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔
اور دوسری حدیث مجمع الزوائد کی اس کے ساتھ ملا دیجئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رو رہے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی، فرمایا لما تبکی یا معاذ، معاذ روتے کیوں ہو، کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں یاد آ گئیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربہ، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں فقد بارزني بالمحاربہ، اس نے مجھے جنگ کی طرف بلایا۔ اب یہ ولی کون ہے؟ امام الفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی صاحب علم اور فقیہ اللہ کا ولی نہیں ہے فلیس للہ ولی فی الدنیا والآخرہ، پھر اللہ کے لیے تو کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ہے۔ کس وجہ سے خفیف اور حقیر سمجھا جاتا ہے؟ وہ وجہ بھی قرآن نے بیان کی، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ آج ہماری حکومتیں بھی کہتی ہیں اور ہمارے عمرا بھی کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں، یہ جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ حفظ قاعدہ، یہ ناظرہ، یہ علم، یہ کیا ہے؟ اس کا معاشرے میں فائدہ کیا ہے؟ تو معاشرے کا فائدہ اگر میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ لوگوں سے یہاں سوال کروں نا تو جواب آپ خود دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے یہ کئی حضرات مجھے سفید ریش نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب آپ دل ہی میں خود اپنے آپ کو دیں، مجھے نہ دیں۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے بس۔ کتنے سفید ریش یہاں بزرگ موجود ہیں جنہیں آج تک قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں؟ آج سے 40-50 سال پہلے اتنا ماحول نہیں تھا جتنا آج ہے الحمدللہ۔ کسی گلی میں چلے جائیے، مسجد تو مسجد ہے، مدرسہ تو مدرسہ ہے، کسی بھی گلی سے گزریے اس میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور ہوگا جو محلے کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوگا۔ آج کا پوتا بہترین قرآن پڑھ رہا ہے، دادا جی کو پڑھنا نہیں آتا۔ معاشرے میں کیا فائدہ؟ یہ فائدہ نہیں۔ کل کو جس وقت یہ باپ رخصت ہوگا، اس کے جنازے کا وقت آئے گا، اس نے بیٹے کو سب کچھ دیا لیکن دین کی تعلیم اتنی نہیں دی کہ آج وہ بیٹا کھڑا ہو کے رب سے یہ کہہ سکے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا. اسے پتہ تو ہو شرم کے مارے یہ کھڑا ضرور ہوگا صفوں میں اور اس کی آنکھوں سے مگر مچھ کے آنسو ضرور گریں گے لیکن اس کی زبان سے وہ کلمات جاری نہیں ہوں گے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج باپ کو رخصت کرتے ہوئے اس کو سکھائے تھے. میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے ابن السقاء.
یہ ایسا شخص تھا جس نے روم کے دربار میں جا کے پاپائے روم کے سامنے ان عیسائی علماء کے ساتھ مناظرے کیے اور ان کی زبانوں کو خاموش کیا، اور اسلام کی فتح وہاں ہوئی دلائل کے میدان میں۔ مگر ایک صاحب علم کے حق میں اس کی زبان سے گندے جملے نکلے۔ یہ سمجھا کہ میں تو اسلام کا فاتح بن بیٹھا، میں نے عیسائیت کو شکست دی۔ ایک صاحب علم جس کے اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس کے حق میں گستاخی کے جملے کہے، وہ خاموش رہا، لیکن عرش کا رب تو دیکھ رہا تھا۔ ابن سقا ایک عورت کی غلیظ عشق مجازی میں مبتلا ہوا اور دین اسلام چھوڑ کے مرتد ہو کے عیسائی ہو کے مرا۔ اٹھائیے سیر و اعلام النبلاء، تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں میں سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دے کر روم کے بادشاہ کی طرف۔ اس نے وہ خط پڑھوایا، سنا، احترام سے پیش آیا، یہاں تک اس نے کہا لو کنت عنده لغسلت عن قدمی، کاش کہ میں اس پیغمبر کے پاس ہوتا، میں اس کے پاؤں دھو کے پی جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ بادشاہت کے خوف سے اس نے کہا میں تو آپ لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، لیکن اس نے خط کی گستاخی نہیں کی۔ پھر سنیے، خط کی گستاخی نہیں کی، خط کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کے نام، آپ نے خود نہیں لکھا تھا، لکھوایا ہے، لکھوایا، خود بھیجا۔ اس نے اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا، اس کی نسلوں میں اس کی بادشاہت جاری رہی۔ اور وہیں پر فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس جب خط گیا، اس نے چیر کے پھینکا، اس نے کہا عرب کے بدوؤں میں یہ جرت کہ وہ مجھ جیسے بادشاہ کو تابعداری کا کہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا خط اس نے پھاڑا، پھینکا، ایک دن نہیں گزرا اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور اس کی سلطنت کا وہ جو خاتمہ اس وقت سے ہوا ہے، اس کے بعد آج تک ان کی نسل کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ دونوں کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط جو کسی نے لکھا ہے اس کی قدر اور ناقدری کا یہ انجام ہو سکتا ہے، تو جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا ہو اور امت سے کہا ہو کہ یہ میرا وارث ہے، اسے حقیر سمجھنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کوفہ کے بازار میں گالیاں دے رہا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گزرتے ہوئے سنا، اے اللہ اس بدبخت کو یہیں پہ نشان عبرت بنا، سب لوگ دیکھیں۔ اسی وقت سواری سے گرا، تڑپ کے مرا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث ہے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض کس وجہ سے ہے؟ آج جس وقت میں کسی اے سی کے پاس جاؤں، ڈی سی کے پاس جاؤں، کسی ایس ایچ او کے پاس جاؤں، ناظم کے پاس جاؤں، کام میرا اس سے ہوتا ہے، ایک دستخط لینا ہے، کوئی کام اس کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کا جو پی اے ہے، پی اے کو چھوڑیے، اس کا جو چوکیدار ہے اس کے سامنے بھی میں مسکراتا ہوا جاتا ہوں، جی صاحب سے ملنا ہے۔ کیوں؟ یہ عام چوکیدار نہیں ہے،
اس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ابھی میرا کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہو، آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن و سنت کی بات سکھانے والا ہو، مصلی کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کو الف با تا سا سے لے کر قرآن مجید حرفاً حرفاً سکھانے والا ہو، اس کا ترجمہ تفسیر سکھانے والا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ تک پہنچانے والا ہو، اور اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ محبت کا سلوک بھی نہ کر سکیں، تو یہ آپ کے دل میں اس کی نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، سنن ترمذی میں، الجامع الصحیح میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او محبا لہما، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، او متبعا لہما، یا ان کے پیچھے چلنے والے بنو، ولا تکن الخامس، پانچویں نہیں بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھ لیجئے اپنے آپ سے کہ ہم ان پانچوں میں سے کس میں ہیں؟ ہم عالم ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، یا ان چاروں میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر فتح لکھا کہ الفاظ میرے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حرم مکی میں بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے درس دینے والے 13 سال کی عمر سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہاں کے حاکم نے ایک فتوے کی بنیاد پر نفرت کا نشانہ بنایا، حضرت نے ساری زندگی علم کے لیے صرف کی، اور چلتے ہوئے زندگی کے سارے ایام اس کے بعد حرم مکی میں بیت اللہ کے سائے میں گزارے۔ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، جن کے متعلق محدثین کے الفاظ ہی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر سفیان بن عیینہ حجاز میں نہ ہوتے تو حجاز کی سرزمین پر علم نہ پھیل سکتا۔ یمن سے لے کے سعودی عرب کے بارڈر تبوک تک یہ سارا حجاز کی پٹی ہے۔ حرم مکہ میں بیٹھ کے حدیث کا اور قرآن کا درس دینے والے، فتویٰ دیا، فتویٰ حاکم وقت کو ناگوار گزرا، اس نے کہا فتویٰ واپس لے لیجئے، ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا ہے، فتویٰ واپس لے لیجئے ورنہ پھر پھانسی کے منتظر رہیے۔ اور اپنا لاؤ لشکر لے کر جب وہ حرم کے اندر داخل ہونے لگا، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی کو کسی نے بتایا وہ بادشاہ ظالم آ رہا ہے اور اس نے آپ کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑا، تھوڑی رکھی وہاں پر، بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ، آج تک میں نے ہمیشہ جو آپ سے مانگا ان سب کے لیے مانگا، آج ایک سوال کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میں نے جو فتویٰ دیا وہ آپ کی کتاب کی روشنی میں دیا، آپ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں دیا، آج اس فتویٰ دینے والے کو ذلیل کرنے کے لیے ایک بندہ آپ کا آ رہا ہے، اللہ اسے حرم کے اندر داخل ہونے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہاں یہ جملے نکلے، یہ دعا اٹھی، مظلوم کی دعا ویسے بھی عرش اور مظلوم کی دعا کے بیچ میں کوئی رکاوٹ اور حجاب نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر جب وہ صاحب علم ہو اور پھر عالم بھی ایسا جو حرم مکہ میں بیٹھ کے علم پڑھانے والا ہو، جس وقت وہ حرم کے اندر داخل ہونے لگا اس کی اونٹنی کا ایک پاؤں حرم کی حدود میں داخل ہوا، دوسرا پاؤں اٹھا ہوا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں پہ مر گیا۔
تاریخ ہمیں بڑی عبرتیں بتاتی ہے. کبھی بے حرمتی کے راستے پہ نہ چلو. میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ سب عالم نہیں بن سکتے، ہم میں سے سب طالب علم نہیں بن سکتے، ہم میں سے سب دین کے داعی نہیں بن سکتے، ہم میں سے سب تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے، ہم سب امام مسجد نہیں بن سکتے، اور چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے سے آنکھیں تو نہ بند کرے نا. اتنا تو سمجھ میں آئے، اتنا تو سمجھ میں آئے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بدبختی کے جینے سے محفوظ فرمائے. دو قسم کے لوگ ایسے گناہگار ہیں جن کے ساتھ جنگ کا اعلان اللہ نے کیا ہے. ایک کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان میں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں، غور کیجئے، سود خور، سود کا لین دین معاملہ کرنے والا، قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. سود خور کے متعلق قرآن جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کا اعلان ہے جو میرے کسی دوست سے جو کہ صاحب علم اور فقیہ ہے اس سے دشمنی اختیار کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میری طرف سے اسے جنگ کا اعلان ہے. اب فیصلہ خود کر لیجئے. قدم قدم پہ افسوس ہوتا ہے، اور ہمیں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری قدر کیجئے. ایک بندہ اپنی قدر کو نہیں سمجھتا، وہ میری اور آپ کی قدر کیا کرے گا؟ ہماری قدر یہی کافی ہے کہ اس اللہ کا فضل ہے، اس نے اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے اپنے گھر کے اندر مصلی رسول کا وارث بنایا ہوا ہے. اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے. ہم آپ سے عزت کے طلبگار نہیں ہیں، لیکن اتنا عرض کر رہے ہیں جہاں صاحب علم نظر آئے، میں اپنا نہیں کہتا، صاحب علم جہاں نظر آئے سنیں آپ اس کو. آپ اگر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو اس کی مجلس نہیں پسند، کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے بارے میں زبان کو آلودہ نہ کیجیے. ان لحوم العلماء مسمومہ. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عام آدمی کی غیبت اپنے میت بھائی کا گوشت کھانا ہے، قرآن کہتا ہے، اور اگر وہ عالم کی غیبت ہو وہ اور بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب